قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ مومن اور اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جن کے مال میں دوسروں کا حق ہوتا ہے، للسائل سوال کرنے والے کا بھی حق ہوتا ہے، والمحروم اور جو سوال نہیں کر پا رہا ہوتا اس کا بھی حق ہوتا ہے۔ ان قرآنی آیات کو اگر سامنے رکھیں نا تو ایک جو اسلام کا کانسیپٹ جو اسلام ایک مسلم کو دینا چاہتا ہے وہ یہ دینا چاہتا ہے کہ ایک مسلمان کے ذہن میں ہمیشہ جو سوسائٹی کا انٹرسٹ ہے، جو معاشرے کے مفادات ہیں، جو اجتماعی مفادات ہیں، وہ اس کے پیش نظر ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کوئی کام کرنے جا رہا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یہ کام اگر میں کروں گا تو میرا ذاتی انٹرسٹ اسی میں ہے، مجھے فائدہ ہوگا، مجھے پیسے ملیں گے، میری واہ واہ ہو جائے گی، مجھے شہرت مل جائے گی، لیکن میرے اس عمل سے ہو سکتا ہے کہ میری سوسائٹی ڈیمیج ہو جائے، ہو سکتا ہے میری فیملی ڈیمیج ہو جائے، ہو سکتا ہے معاشرے میں، سوسائٹی میں کوئی ایسا ٹرینڈ چل پڑے جو ہمارے بچوں کے لیے، ہماری نسل کے لیے ٹھیک نہ ہو۔ تو اب مسلمان کو شریعت اس بات کا پابند کرتی ہے کہ بھائی تم نے اپنے ذاتی انٹرسٹ کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے قوم کے اجتماعی مفاد کو، جو ایک کامن انٹرسٹ ہے، جو سوسائٹی کا انٹرسٹ ہے، اس کو داؤ پہ نہیں لگانا۔ اور یہی سوچ اگر ہمارے اندر اسلام میں جو امت کا تصور ہے نا، قرآن میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ امت کا کانسیپٹ اسلام میں یہی ہے۔ علامہ اقبال کا وہ ایک شعر ہے نا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بےتاب ہو جائے، اس کو اخوت کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو مدینہ کے رہنے والے جو لوگ تھے انصار، جو وہاں کے اصل رہائشی تھے، اب مکہ سے جو لوگ آئے تھے وہ مہاجر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مہاجر تھے، آپ کے ساتھ مکہ سے جانے والے صحابہ وہ بھی مہاجر تھے۔ آپ نے ان کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ مواخات قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے جن صحابہ نے ہجرت کی تھی ان کے پاس تو نہ پیسہ تھا، نہ جائیداد تھی، نہ کوئی کاروبار تھا، وہ تو سب کچھ مکہ مکرمہ میں چھوڑ کے گئے تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مکہ سے مدینہ منورہ چلے گئے۔ اب جب وہ مدینہ منورہ پہنچے بالکل کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ آپ نے مدینہ منورہ میں رہنے والے صحابہ کو فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص ایک مہاجر صحابی کو اپنا بھائی بنا لے۔ بھائی بنانے کا مطلب یہ کہ اس کو آپ نے رہائش بھی دینی ہے، اس کو کھانا پینا بھی دینا ہے، اس کے سارے اخراجات آپ کے ذمہ ہیں۔ تو انصار جن کو کہا جاتا ہے، انصار مدینہ منورہ کے ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جو مدینہ کے اصل باشندے تھے، ان کو انصاری صحابی کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس کی اتنی اعلیٰ مثال قائم کی۔ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ میں سے صحابہ نے حضور کو یہ پیشکش کی کہ جس صحابی کی 2 بیویاں تھیں تو اس نے یہ پیشکش کی اس صحابی نے کہ یا رسول اللہ میری 2 بیویاں ہیں، میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں تاکہ یہ میرے جو مہاجر بھائی مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں اس کی شادی نہیں ہوئی بھی، اور یہاں پتہ نہیں اس کو کوئی رشتہ دے نہ دے، تو میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، وہ عدت گزار لے، عدت گزرنے کے بعد یہ میری بیوی سے نکاح کر لے۔ اس درجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان محبت اور الفت قائم کی۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے صحابہ کے دلوں میں، مومنوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر آپ دنیا کی ساری دولت خرچ کر دیتے تو آپ ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کی۔ صحابہ کرام میں بہت سارے قبیلے ایسے تھے جو اسلام کے آنے سے پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ مدینہ منورہ میں ایک قبیلہ تھا اوس، ایک قبیلہ تھا خزرج، یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اسلام کے آنے سے پہلے ان کی آپس میں جنگیں ہوتی تھیں، اسلام کے آنے کے بعد یہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، شیر و شکر ہو گئے۔ اسلام نے ان کو ایک کر دیا، ایک دھاگے میں پرو دیا۔ قرآن کریم کی ان آیات سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے
آج اس امت کو، اس قوم کو، اس ملک کو، اس شہر کو جس طرح کے مسلمان کی ضرورت ہے، وہ مسلمان وہ ہونا چاہیے کہ جس کے دل میں کسی اور کا درد موجود ہو۔ اگر یہ درد نہیں ہے، دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں جہاں حکم دیا ہے نا، ان احکام کا جس کا تعلق کسی اور کے ساتھ ہے، بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ان سب کا درد اور حقیقی احساس کسی مسلمان کے دل میں اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں آخرت کا عقیدہ پختہ نہ ہو۔ آخرت کے عقیدے کا کیا مطلب؟ کہ میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے، قبر میں نے جانا ہے اور اکیلے جانا ہے، میرے ساتھ قبر میں کوئی اور نہیں جائے گا، میری گاڑی، میرا بنگلہ، میرا پیسہ، میرا عہدہ، میرا منصب، میری شہرت، میری عزت، یہ سب یہیں رہ جائے گی۔ قبر میں فرشتے کسی پروٹوکول کے ساتھ کسی کو ٹریٹ نہیں کریں گے کہ جناب یہ کوئی مفتی صاحب ہے، یہ کوئی مولانا صاحب ہے، یہ کوئی ڈائریکٹر صاحب ہے، یہ کوئی فلاں صاحب ہے۔ قبر میں فرشتے انسان کے عمل کو دیکھیں گے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے معاشرے میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی کے دروازے پہ جائیں تو کوئی دروازہ نہ کھولے، یعنی اتنا ان کو معمولی سمجھا جاتا ہے معاشرے میں کہ اگر وہ دروازے پہ جائیں تو اندر سے بندہ کہے یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں مل نہیں سکتا۔ معاشرے میں ان کی یہ حیثیت ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا ان میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں ان کی اتنی ویلیو ہوتی ہے کہ وہ اگر اللہ کے نام کی قسم کھا لیں اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب، آپ نے فرمایا بہت سے ایسے لوگ جن کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے کپڑے بڑے نارمل سادہ سے ہوتے ہیں، مدفوع بالابواب، ان کو دروازوں سے دھتکار دیا جاتا ہے۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کی نظر میں اس کی اتنی ویلیو ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی کام کے ہونے پر قسم کھا لے اللہ وہ کام کر دیتا ہے۔ یعنی اگر وہ یہ قسم کھا لے مثال کے طور پر کہ اللہ کی قسم ابھی بارش ہوگی، اللہ اس کی قسم کی لاج رکھ کے بارش برسا دیتا ہے، اتنی ویلیو ہوتی ہے ان کی اللہ کی نظر میں۔ تو انسان کی ویلیو اللہ کی نظر میں اس کے عمل سے ہے۔ ہمارے اندر سوسائٹی کا احساس، قوم کا احساس، ملک کا احساس، پڑوسی کا احساس، بیوی کا، بچوں کا، امت کا، انسانیت کا درد اس وقت پیدا ہوگا جب ہمارے دل میں عقیدہ آخرت مضبوط ہوگا۔ ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہیے آخرت کو، اپنی قبر کو۔